بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے معراج کا۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر دیا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال مدینہ ہجرت سے مکہ میں 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں: اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، میری حمد و تقدیس بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو۔ میری فرمانبرداری کا خلا اپنے سر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ عزرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بند کر دے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ کھلتے پروں کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کی محلوں کی چھتوں پر صف پستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں، انہیں عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زتن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لے کر جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہیں ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، ایسی سواری آج تک کسی نے دیکھی نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفصیل بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ فضاؤں میں کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاء کی مستی میں مست ہوئی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جلملا رہے ہیں۔ دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ آدھی شب گزرنے کو ہے، ایک دم آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کی جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمانی بلندی سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے: اے جبرائیل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم لے، تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کافوری ہونٹوں سے محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے مسح کر دیتے ہیں۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں: اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے کا پروانہ لیے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور تشریف لے چلیں۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری بزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور دل کو دھو دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سفید سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گلی تھی، ٹانگیں سبز دم مرجان اور ایسی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، پشت زین اس پر زگی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے رو رقاب آویزہ تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وقت بھی آ گیا، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام سے گونج رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری اور سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور۔ سفر کرتی ہوئی وادی بدھا پر پہنچی جہاں کھجور کے بے شمار درخت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ جاتا ہے، جہاں کسیوں کا ایک جمع کبیر سلامی کے لیے موجود ہے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے قریب آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر پر انگلی مار کر اس پر سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صف بن چکی تو امام انبیاء دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کی جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق اپنا قدم رکھتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربار نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربار نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دربار نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کو پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ اس مقام پر جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔